میرے والد صاحب کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ نجیب اللہ صاحب بلوچستان سے۔ میرا ایک دوست جرمنی کے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام کرتا ہے اور برتنوں میں شراب کے گلاس بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ برتن دھونے کا کام تو جائز ہے، شراب کا گلاس بھی دھو رہا ہے نا تو اچھی بات ہے، شراب کا گلاس تو دھونا چاہیے تاکہ پاک ہو جائے۔ ہاں باقی اگر وہ شراب پلانے کا کام کر رہا ہے تو یہ حرام اور ناجائز۔ تو یہ جو کام اتنا ہی اگر کام کر رہا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، عشاء کے بعد 41 دن تک 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے جس گھر میں چاہیں اس گھر میں شادی ہو جائے گی، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو بہت سے لوگوں کے دل کے ارماں آنسوؤں میں نہ بہتے اور دوسروں کے بچے ان کو ماموں نہ کہتے۔ تو اگر یہ ایسا ہی ہوتا نا تو لوگ دھڑا دھڑی عمل کر رہے ہوتے، اپنی پسند کی شادیاں کر رہے ہوتے۔ تو اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ والا وظیفہ پڑھ لیا کرو اگر وظیفہ پڑھنا ہی ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی ہو نہیں رہی، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پسند کی شادی چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ہے لیکن اب بن نہیں رہی، ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ان کی لیکن اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی ہے جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے۔ تو یہ وظیفہ بہت جامع ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس کا ورد کیا کریں اور ٹرائی بھی کریں، خالی وظیفے نہ پڑھیں، ٹرائی بھی تو کریں نا۔ اور جب رشتہ لینے جائیں تو چائے میں بسکٹ ڈبو کے مت کھائیں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رشتہ ٹوٹنے کا چانس ہو۔ اور چینی میں اور جب چائے پئیں تو چینی نہ ڈالیں، کیونکہ جو اکثر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ان کو شوگر بھی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں بھر بھر کے چینی ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے پینڈو آدمی ہے یہ۔ تو یہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور جو وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، کیا میں ان کو چھوڑ کر تبلیغ میں جا سکتا ہوں؟ طبیعت خراب ہے تو کوئی کیئر کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کیئر کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جہاد میں جانے سے روک دیا تھا ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے والد کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تبلیغ والے خود بھی نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ اگر آپ ان کو بتائیں گے نا والد صاحب کی طبیعت خراب ہے تو تبلیغ کے اکابر خود ہی روک دیں گے آپ کو، وہ بھی نہیں جانے دیتے۔ البتہ اگر آپ کے والد کی خدمت کے لیے کوئی دوسری اولاد موجود ہے اور آپ کے جانے سے ان کو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو پھر جا سکتے ہیں۔ کیا لڑکی کسی نامحرم کو دین کی نصیحت کر سکتی ہے؟ جوان لڑکیوں کے لیے کسی نامحرم سے فری ہونا جائز نہیں ہے، باقی کوئی ضرورت پڑ جائے کہیں تو پھر نصیحت کر سکتی ہے، کر ہی رہی ہوتی ہیں نصیحتیں۔ آپ دیکھیں کہیں نہ کوئی بھی مرد الٹا کام کرتا ہے تو خواتین سمجھا دیتی ہیں انسان کے بچے بنو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس طرح تو ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر کوئی آپ کو لگا کہ بھئی اس وقت کوئی کام غلط ہو رہا ہے، لیکن نارملی جو واضح و نصیحت ہے وہ نامحرم لڑکیاں نامحرم لڑکوں کو نہ کریں، کیونکہ فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ایکچولی نماز پڑھا کرو۔ وہ بھائی سمجھانے کے لیے آدمیوں کے لیے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے لیے ہیں، تو آپ فری نہ ہو۔ تو اس لیے یہ کام اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر والد کا پیسہ حرام ہے اور وہ ہمیں کاروبار دیں تو اس میں مجھے یا والد کو کیا کرنا ہوگا؟ بھائی اگر پیسہ حرام ہے تو اس کاروبار سے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ اگر والد حرام کمائی کا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں تو نہ لیں وہ پیسہ، محبت سے والد صاحب کو واپس کر دیں۔ میرے والد نے والدہ کی وفات کے 4 دن بعد دوسری شادی کر لی اور ہم 4 بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اور ہمارا گھر اور ہمارے پیسوں سے لیا گیا پلاٹ بھی دوسری بیوی کے نام کر کے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے تو اس کو خرچہ دو اور خود اس سے جا کر بات کرو، اور اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو۔ دیکھیں، ابا نے والدہ کے وفات کے بعد دوسری شادی کر لی، یہ تو اچھا کام کیا، یہ تو شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ بیوی کے بغیر نہ رہا جائے۔ اگر شوہر مر جائے تو بیوی عدت کے بعد شادی کر لے، بیوی مر گئی تو شوہر کو چاہیے کہ شادی کر لے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ گھر آپ نے خریدا تھا، اپنے پیسوں سے لیا تھا، پلاٹ بھی آپ نے اپنے پیسوں سے لیا تھا، تو پھر یہ ناجائز ہے کہ ابا آپ کے خریدا ہوا پیسہ اپنی نئی دلہن کو دے دیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو شریعت میں ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اتنی نہیں ہے کہ ماں باپ اور ماں جو چاہے کرتے پھرے، تو سوتیلی ماں کے نام کر دیں ساری جائیداد، بچوں کے پیسوں کی کمائی بھی، تو یہ ظلم ہے، ناجائز ہے۔ تو اس پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔
تو باپ سے بدتمیزی بالکل نہ کریں، لیکن آپ ابا کو یہ کہہ دیں جا کے کہ ابا یہ جو آپ نے ہمارے پیسوں سے دی ہوئی چیزیں سوتیلی ماں کو دی ہیں یہ ہمارے نام کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا بھی جائز ہے، یعنی جو بھی کورٹ میں بھی کیس وغیرہ کر سکتے ہیں آپ ایسی صورت میں، نہ کریں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ ہے ناجائز، تو ابا کو ابا ہونے کی بیس پہ یہ سہولت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ ہدایت دے، یہی دعا کر سکتے ہیں بھائی۔ والد صاحب کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ نہیں چلا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے تو پھر آپ یہ شو نہ کریں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، کیونکہ باپ کی عزت بہرحال کرنی ہے۔ تو اگر آپ یہ شو کر دیں گے ابا کے سامنے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں، تو پھر بیٹے کی نظر میں باپ کی کوئی عزت رہے گی نہیں، اور باپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اب میرے بیٹے کی نظر میں میری کوئی عزت ہے نہیں۔ تو پھر کسی اور طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ ابا یہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ ابا سے کوئی خط لکھ دیں، تحریر لکھ دیں، روئیں ابا کے سامنے، یہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اور پھر اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے بھی کروائیں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کا بھی ابا کو حکم دیں، کسی پیر و مرشد سے تعلق قائم کریں، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں۔ دیکھیں جب تک کوئی شخص اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا دوسرا نہیں کر سکتا، یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ کی چاہت پہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کر لیں والد کے لیے، تو لیکن وہ ٹھیک بھی ہو جائیں یہ جب ہی ہوگا جب وہ بھی چاہیں گے۔ ہمارے سامنے اس کی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے، کتنی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، کتنی نصیحت کی، لیکن ایسا ہوا نہیں کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ محبت سے والد صاحب کو سمجھائیں اور روئیں ان کے سامنے، گڑ گڑائیں ان کے سامنے، پاؤں میں پڑ جائیں، اور پھر ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کریں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، جو واقعی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے یہ بیماری چھوڑی جا سکتی ہے۔ تو لیکن بھارت ہے تو گھر کی چیزیں گھر میں رکھیں اور اس کو گھر میں ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے ان کو، اور یہ زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں یورپ میں ٹرانسپورٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، یہاں پر بیت الخلاء میں پانی کی بجائے ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ دونوں حالتوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر گندگی پھیلی نہ ہو نا تو پھر ٹیشو پیپر سے اگر یوز کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن آج کل کی غذائیں ایسی ہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کہ صحابہ کے دور میں ایک تو ویسے بھی پانی کی کمی ہوا کرتی تھی، تو جنگلوں میں کبھی جاتے تھے تو مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان کی غذائیں خشک تھیں تو گندگی نہیں ہوتی تھی اس سے۔ آج کل جو لوگ کھا رہے ہیں غذائیں اس میں تو گندگی پھیل جاتی ہے، اس کو میں پانی سے دھونا ضروری ہے۔ تو اب اگر ٹوائلٹ پیپر ہی آپ یوز کرنا پڑ رہا ہے، پانی نہیں ہے، تو بوتل لے جائیں پانی کی، وہاں پانی لے جانے پر پابندی تو نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے بھی سفر کیا ہے، بہت سے لوگ مغربی ممالک میں سفر کرتے ہیں، تو پانی کی بوتل ساتھ رکھا کریں اور پانی لے جائیں، اس سے آپ واش روم میں آپ استنجا کریں پانی سے۔ تو لیکن بہرحال اگر گندگی پھیلی نہیں ہے تو مجبوری میں ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ اگر گندگی اپنی جگہ سے پھیل گئی ہے تو پھر آپ کو پانی ہی یوز کرنا پڑے گا، جگہ یعنی جو اپنا جسم ہے اس کو پاک کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ پانی کی کوئی بوتل وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ لائبہ صاحبہ پاکستان سے، کیا قرآنی آیات کسی اور زبان میں لکھنا حرام ہے؟ جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اس کو انگلش میں لکھنا اور السلام علیکم کے انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال نامناسب ہے، کیونکہ عربی رسم الخط کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں الحمدللہ سبحان اللہ اس کی بات کر رہا ہوں، باقی باقاعدہ قرآن ہی کوئی رومن میں لکھنا شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ایک رسم الخط ہے اور وہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب وہ اس میں رائے کا دخل نہیں ہے، جس طرح لمبی عمر عطا فرمائے۔ باقی وہ جو 12 تولے سونا کسی ایک بچے کو دینا چاہتی ہیں یہ نامناسب ہے، اولاد میں برابری ضروری ہے۔ تو ایک ہی بچے کو 12 تولے پکڑا دیں، باقیوں کو محروم کر دیا، تو ان کو بتائیں والدہ کو یہ نامناسب ہے۔ ہاں کسی بچے نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، باقی نالائق تھے، تو ایک الگ بات ہے، نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے جو اماں کو بولا، اپنی والدہ محترمہ کو بولا کہ بھائی جو آپ نے ان کو 4 تولے دیا تھا وہی واپس کر دیں، تو یہ ٹھیک ہے،
بہرحال ایک کو اتنا نواز دینا باقیوں کو محروم کر دینا یہ بالکل شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں کوئی وجہ ہو اس کی تو ایک الگ بات. محمد سعید سرگودا سے فوتگی کے بعد کی رسومات کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا دن میں چارپائی بیڈ پر نہ لیٹنا، اٹھنا یا بیٹھنا، زمین پر بیٹھنا، اور فروٹ حلوہ یا دودھ پر دعا پڑھ کر بچوں کو دینا، یہ سب ناجائز رسومات ہیں بھائی. میرا پورا ایک بیان ہے، قریب ایک کلپ آ جائے گا کہ مرنے کے بعد کیا کیا جائے، جس گھر میں میت ہو جائے تو کیا کیا جائے. تو وہ پورا کلپ نبیل بھائی ہے نا ایسا کلپ، تو وہ کلپ چلا دیے گا تو وہ دیکھ لیے گا. باقی یہ جو آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں سب غلط ہیں. کیا بیٹ باکسنگ جائز ہے؟ یہ باکسنگ کی کون سی قسم ہے میرے بھائی؟ بیٹ باکسنگ، اچھا میوزک کی منہ سے آواز نکالتے ہیں. اب وہ آواز میں نے کبھی سنی نہیں ہے تو میوزک ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. اچھے کام کرو یار، باکسنگ ویسے ہی کر لو، منہ سے آواز نکالنے کی کیا ضرورت ہے. ام عبداللہ کے پی کے سے میرا ایک بیٹا حرام کماتا ہے، یعنی رشوت وغیرہ لیتا ہے. اگر وہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے آئے اور ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں تو کیا وہ چیز ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے، اگر میرا یہی بیٹا وہ پلاٹ ہم سے خریدنا چاہے تو کیا ہم اسے یہ پلاٹ بیچ سکتے ہیں؟ کیا وہ پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کے بیٹے کی زیادہ آمدن حرام کی ہے، زیادہ حلال کی ہے اور رشوت بھی لے رہا ہے تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے بھئی آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حلال سے کر رہا ہے. اور اگر زیادہ حرام کما رہا ہے، حلال کم ہے، تو پھر آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حرام ہی سے سمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ نہ کہہ دے کہ میں نے حلال پیسے الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر وہ کوئی چیز آپ کے لیے لے کر آتا ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس چیز کے پیسے صدقہ کر دیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی. یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں، اسے نہیں دیں پیسے، اس سے وہ چیز لے لیں اور اس کو بتا دیں کہ ہم اس کی قیمت صدقہ کریں گے، یعنی غریبوں پہ صدقہ کر دیں، تو پھر آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جائز ہے. تو پلاٹ اگر آپ خریدیں گے تو پھر پلاٹ کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، تو وہ پھر خریدنا کہاں ہوا وہ. تو اس لیے پلاٹ تو نہ لیں، اس سے خریدیں نہیں. میں نے بتایا یہ جب ہے جب حرام آمدن اس کی زیادہ ہو. سلمان علی انڈیا سے کیا سامان خرید کر اس سامان کو کسی بھی کاروبار میں زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہیں؟ جیسے 10 روپے کی لی ہوئی چیز 15 روپے میں بیچ سکتے ہیں. جی بیچ سکتے ہیں، یہی تو ہو رہا ہے، کاروبار اسی کا نام ہے. 10 روپے کی چیز 10 میں ہی بیچیں گے تو بزنس کون کرے گا بھائی صاحب؟